الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين. آج کی اس مبارک مجلس میں سورۃ الشعراء جو قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالی اس کے برکات اور انوار سے ہم سب کو دنیا آخرت میں مالا مال فرماوے. عافیت کے ساتھ اللہ اپنے فضل سے پائے تکمیل تک پہنچاوے. یہ سورت مکی ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، اس سے پہلے یہ نازل ہوئی. اس میں 227 آیتیں ہیں. سورہ واقعہ کے بعد سورہ نمل سے پہلے 47 یعنی 40 اور 7 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت میں شاعروں کی بات بیان کی گئی ہے. عرب لوگ شاعری اور شاعروں کو بڑی اہمیت دیتے تھے، ان کو بہت بڑا سمجھتے تھے. اس سورت میں بتایا گیا کہ اشعار، شاعری، شاعر لوگ عام طور پر گمراہی کا کام کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے کچھ بندے خاص ہوتے ہیں. جبکہ ہر نبی کی ہر بات ہدایت سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس میں انسانوں کے لیے پوری ہدایت، بھلائی اور خیر ہوا کرتی ہے. اس لیے شاعروں کے چکر میں پڑنے کے بجائے نبیوں کی بات ماننی چاہیے، نبیوں کی راہ پر عمل کرنا چاہیے. اب آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. طاسیم میم، یہ تو حروف مقطعات ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کا صحیح معنی جانتے ہیں. یہ یعنی قرآن حق اور باطل کو ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں. یہ صاف صاف بیان کرنے والی کتاب قرآن کی آیتیں ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سورت کے شروع میں طٰہٰ ہے، تاسین ہیں، حامیم ہیں، اس طرح کی جو صورتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الواح اور تختیاں آسمان سے اتاری تھی، اس میں بھی یہ صورتیں موجود ہے. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتاری
ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں زیادہ کی گئی ہو، کم کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ توسیم میم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، گویا کہ اللہ تعالی نے یہاں اپنے نام سے قسم کھائی ہے۔ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کا ایک نام ہے توسیم میم۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی باتیں بالکل کھلی ہوئی ہے، حق کھلا ہوا ہے، باطل کھلا ہوا ہے، ایمان کھلا ہوا ہے، کفر کھلا ہوا ہے، اچھا راستہ کھلا ہوا ہے، برا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اب جو آدمی ایمان کے اچھے اور حق کے راستے پر عمل کرے گا خدا جنت دیں گے، اور باطل اور گمراہی اور غلط راستے پر چلے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید ان کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تم اپنی جان ہلاک کر دو گے۔ کافر لوگ اتنی بہترین نعمت قرآن مجید، کھلی کھلی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہو رہا ہے۔ نبی کی لالچ، نبی کی تمنا، نبی کی دعا، نبی کی کوشش ہر وقت یہ رہتی ہے کہ پوری قوم ایمان لے آوے، لیکن جب یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ اتنا غم مت کرو، ایسا لگتا ہے کہ غم کرتے کرتے ٹینشن میں آ کر کے آپ کا کہیں انتقال نہ ہو جاوے، آپ ایسا مت کیجئے۔ مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی، اتنا غم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلی جاوے ایسا لگتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم ہو کہ اللہ کے یہاں مجھے پوچھا نہ جاوے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ایمان کی دعوت کی میری ذمہ داری ہے، اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ مجھے پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ آپ تبلیغ کر رہے ہو، آپ اللہ کا دین پہنچا رہے ہو، لہٰذا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو سوال نہیں ہوگا، کوئی پوچھ پرچھ نہیں ہوگی، چونکہ آپ تبلیغ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کو، دعوت دینے والے کو اپنا کام چالو رکھنا چاہیے، کوئی ایمان لاوے نہ لاوے اپنا کام چالو رکھو، ہمارا کام اللہ کا دین پہنچا دینا ہے، ایمان دینا اللہ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کے لیے تکلیف اٹھانی چاہیے، بہت اچھا کام ہے، لیکن تکلیف اٹھانے کے اندر اعتدال ہو، برابری ہو، کہ آدمی اپنی طبیعت کا بھی خیال کرے، اپنی ضروریات کا بھی خیال کرے، اپنی زندگی کا بھی خیال کرے، اور جو آدمی ایمان قبول نہ کرے، صحیح راستے پر نہ آوے، ہدایت پر نہ آوے، اس کے بارے میں زیادہ غم نہ کرے۔ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی بڑی نشانی ان پر اتار دیں تو اس نشانی کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ، چمتکار، قدرتی نشانی دکھلا سکتے ہیں
کہ ان کو مجبوراً ایمان لانا ہی پڑے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ مجبور کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ دیکھو، انسان جھکتا ہے، عاجزی کرتا ہے تو گردن پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے آیت میں گردن کا لفظ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں تو ایسی چیز دکھلاوے، آسمان سے ایسی نشانی دکھلاوے کہ زبردستی ان کافروں کی گردن جھک جاوے، وہ نیچے ہو جاوے، دب جاوے، اور بڑے بڑے لیڈر بھی ایمان لے آوے، ان کو انکار کرنے کی طاقت نہ رہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ایمان دینا چاہتے نہیں ہیں۔ جو اپنی خوشی سے ایمان قبول کر کے جنت میں آوے ماشاءاللہ فبیہا، ورنہ جہنم میں جاوے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ کوئی بھی نئی نصیحت رحمان کی طرف سے ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کافر لوگ اس سے منہ پھرا لیتے ہیں۔ قرآن اترنے کا زمانہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت بھیجتے ہیں، قرآن سے باتیں اتارتے ہیں تو یہ لوگ دھیان نہیں دیتے بلکہ منہ پھرا لیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آئے گی، نئی آیت آئے گی، نئی صورت آئے گی تو وہ منہ پھرا لیتے ہیں۔ تو اللہ رحمان اپنی پوری رحمت سے، پوری مہربانی سے اللہ اپنے سچے دین کو اتارے، سچے دین کا کوئی مسئلہ اتارے، کوئی آیت اتارے، کوئی صورت اتارے تو یہ لوگ جو ہے اس سے منہ پھرا لیتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سو پکی بات یہ ہے کہ وہ کافر لوگ حقائق کو، حقیقتوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ اب ان قریب جس بات کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان کے پاس پہنچ جائے گی۔ یعنی قرآن کا مذاق، دین کا مذاق، نبی کی بات کا مذاق، شریعت کا مذاق، اس کے اوپر اللہ کا عذاب دنیا میں آ سکتا ہے، موت کے وقت آ سکتا ہے، قیامت میں آ سکتا ہے، اور وہ لوگ اس کے عذاب کو دیکھ لیں گے کہ کتنا بھاری عذاب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم۔ سبحان اللہ۔ کیا وہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی کتنی اچھی اچھی چیزیں اگائی؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، قسم قسم کی چیزیں اللہ نے اگائی۔ انسان دیکھ لے، مرد ہے، عورت ہے، میل ہے، فیمیل ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، نر ہے، مادہ ہے۔ جانوروں میں بھی ایسا ہے، پرندوں میں بھی ایسا ہے، بلکہ درختوں میں بھی ایسا ہے، میل ہے، فیمیل ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے نر مادہ پیدا فرمائے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ یقیناً اس میں اللہ کی طرف سے قدرت کی بڑی نشانی ہے، پھر بھی ان کافروں میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، ایمان لاتے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت عقل سے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر سمجھایا، آسمان سے کتاب اتار کر کے سمجھایا، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو پھر ان لوگوں کا قصور ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور یقینی بات ہے کہ آپ کے رب وہ تو بہت ہی زبردست، یعنی پوری قدرت والے، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، بڑے مہربان ہیں،
رحمت اللہ کی دنیا میں سب کے لیے ہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، پانی دیتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں، دنیا کی جتنی بھی نعمت دی ہے وہ ساری نعمتیں سب کے واسطے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ ایمان لائے تو نعمت ملے گی، ایمان نہ لاوے تو نعمت نہیں ملے گی، سب کو نعمت ملے گی۔ دو طریقے سے دعوت ہوتی ہے، ایک زبان سے بول کر کے دعوت ہوتی ہے، اور دوسری نعمت دے کر کے عجیب عجیب چیز دکھلا کر کے، قدرت کے چمتکار دکھلا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ اس سورت کے اندر ان فی ذالک لآیہ، یہ 2 آیتیں 8 مرتبہ آئی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری قدرت کو دیکھو، میری نشانی دیکھو، میری نعمتیں دیکھو، میں نے عجیب عجیب چیزیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی، وہ دیکھو اور اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ تعالی ہم کو دعوت دیتے ہیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے قصے بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں مکہ اور عرب کے کافروں کو چوکنا کرنا ہے، ہر قصے میں عبرت ہے، اس کی وجہ سے تم ایمان لے آؤ، اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو زبردست سزا دیں گے۔ یہ اس آیت کے اندر بڑا زبردست مضمون ہے، بڑا زبردست جو ہے 8 قصے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ وقت ذرا یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور فرمایا کہ فرعون اور مصر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے جاؤ۔ قوم فرعون الا یتقون، جو فرعون کی قوم ہے یعنی ظالم قوم، کیا وہ لوگ ہمارے غضب سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا غصہ اترے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گی؟ اس سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، جاؤ اور ان کو ایمان کی دعوت دو۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی مجھے نبی نہیں مانیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے اور میری مخالفت کریں گے اور میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہر نبی کو ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ ان کی بات جلدی مانتے نہیں ہیں اور نبی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا دل رکتا ہے یعنی تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون پر وحی بھیج دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اے اللہ میرا دل تنگ ہوتا ہے، زبان اچھی طرح چلتی نہیں ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے، تو میرے ساتھ میں میرا بھائی ہوں گے تو ہم دونوں مل کر کے جو ہے اچھی طرح لوگوں کو سمجھا سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات کی درخواست کی جو اللہ کا حکم پورا کرنے کے اندر مددگار ثابت ہوئے، بہانہ کرنا نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کے دین کی دعوت لے کر کے جانا ہے تو مجھے مدد کے طور پر میرے بھائی ہارون عطا فرما دیجئے تاکہ میں دین کی دعوت کا کام آسانی سے کر سکوں، آپ کے حکم کو سہل طریقے سے، آسان طریقے سے پورا کر دوں، فائدہ زیادہ ہوئے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے قبول فرما لی۔
وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور ان لوگوں کا میرے ذمے ایک جرم ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون کے ملک میں، مصر میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، غلطی سے قتل ہو گیا تھا، وہ گناہ ہے، اسی لیے مجھے ڈر ہے کہ میں جیسے ہی جاؤں گا وہ لوگ مجھے پکڑ کے قتل کر ڈالیں گے اور مجھے دین کی دعوت پہنچانے کا موقع اور ٹائم ملے گا نہیں، یہ مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ تو یہ انہوں نے اپنی جو مجبوری تھی، جو تکلیف تھی، وہ اللہ کے سامنے رکھ دی۔ معلوم ہوا کہ بڑوں کے سامنے اپنی تکلیف پیش کر دینی چاہیے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کر دی۔ اب اللہ کے یہاں سے کیا جواب ملتا ہے وہ آگے والی آیت میں سنتے ہیں۔